الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے روٹی کھا کے آئے ہو، درود شریف اونچا پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. حاضرین محترم، علماء گرامی قدر، آج کالو کوٹھا میں چھچ کے علاقے میں میاں بابا علیہ رحمت، جن کا ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق اور محبت کا ایک رشتہ تھا، ان کے سالانہ ختم شریف کی محفل میں اس کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے. بریڈ فورڈ سے ان کے بھتیجے بطور خاص آئے اور انہوں نے باصرار مجھے یہاں آنے کے لیے کہا، اگرچہ میرے پاس وقت نہیں تھا، مگر میں ہمت کر کے وقت نکال کے آپ کے پاس آیا ہوں. تقریریں بعض آپ سنتے رہتے ہیں، میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں، بس درد اور ذوق اور محبت جو ہے اس کا ایک رشتہ ہے، اور اخلاص عمل، اخلاص نیت جس کا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جس کی قبولیت ہے، جس کا کوئی مقام ہے، وہ اخلاص ہے. چاہے وہ جس لہجے میں ہو، جس انداز میں ہو، جس عمل میں ہو، اس میں ریاکاری کا عنصر نہ ہو، لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اصلاح عقائد کے لیے ہو، دفع مفاسد کے لیے ہو، حصول مقاصد کے لیے ہو. آپ کا یہ علاقہ چھچ، اس میں اچھے نامور اہل علم بھی گزرے ہیں. اگرچہ عقائد اور مسائل کے اختلاف کے حوالے سے ہمارا یعنی اہل سنت کا کچھ ان سے اختلاف بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر دین کی اشاعت، قرآن و سنت کی جو علوم ہیں کی اشاعت کے لیے انہوں نے خاصا کام کیا ہے. تو فروعی مسائل میں الجھ کر اجتماعی مسائل کی اہمیت کو بھلایا نہیں جا سکتا. تو ان کے جو ارادے تھے، ان کی جو نیتیں تھیں،
ان کا اور ہماری نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا. کون کس کھاتے میں ہے، کون کس نے کیا کیا، کس نے کیا دکھایا اور کس نے کیا کیا، وہ کیا تھا اور اس نے خود کو کیا ظاہر کیا، اس کا فیصلہ مالک خود کرے گا. یہ ہمارے یا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. تو محض عقائد کے اختلاف، فرقہ بندی کے حوالے سے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس میں اگر کوئی گفتگو کر سکتا ہے تو وہ کوئی صاحب علم کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کے حوالے سے دلائل دے کر ان کے یا کسی آدمی کے عقیدے کو باطل ثابت کرے کہ یہ عقیدہ فلاں قرآنی آیت کے مطابق یا فلاں حدیث صحیح کے مطابق غلط ہے. تو صرف یہ ہے کہ کوئی آپ کے یا میرے مسلک کا نہیں تو ہم اسے ویسے برا بھلا کہیں، یہ ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ ویسے بھی حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے خلاف ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ علم کی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دلیل سے بات کی جاتی ہے. اللہ نے کفار کو، مشرکین کو، مبتدعین کو ملحدین کو، زندیقوں کو، بے دینوں کو یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے عقیدت رکھو، مجھے مان لو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری، مجھے مان لو. نہیں، وہ مالک کل ہے، کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اسے کیا ضرورت، مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ تو غنی عن العالمین ہے. اس کو کیا ضرورت کہ وہ معاذ اللہ کسی کی محتاجی کرے یا اپیل سے اپنی بات منوائے. اپیل سے اللہ نے بات نہیں منوائی، دلیل سے منوائی. اپیل سے انسان مناتے ہیں جن کے پاس دلیل نہ ہو. کوشش کرتے ہیں یار، اپیل کرتے ہیں میری بات مان لو، سمجھ آئی نہیں مان لو، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں پیر کا بیٹا ہوں، فلاں پیر صاحب کا پوتا ہوں، فلاں علامہ صاحب کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں، اس حوالے سے میرا کوئی خیال کرو، میری بات مان لو، چاہے تمہیں سمجھ نہیں آتی. یہ ٹھونسنے والی بات ہوتی ہے. وہ اوپر سے تو مان جائے گا لیکن اس کا دل اندر سے اس کو نہیں مانتا. پھر بھی ایک گھنٹی اللہ نے رکھی ہے، وہ کافر کے دل میں بھی ہے، مومن کے دل میں بھی ہے، عیسائی کے دل میں بھی ہے، ہندو کے دل میں بھی ہے، سکھ کے دل میں بھی ہے، یہودی کے دل میں بھی ہے، نصرانی کے دل میں بھی ہے. تمام مشرکین اور کفار، تمام جو انسان عالم انسانیت ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک میٹر رکھا ہوا ہے، گھنٹی خطرے کی. جب کوئی غلط بات آتی ہے تو ابا کر دیتا ہے ذہن، دل انکار کر دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں. یہ اس کی اب اپنی مرضی کہ اس گھنٹی پر کان دھرے یا نہ دھرے. گھنٹی بول جاتی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، کائنات کے پھیلے ہوئے ان حقائق کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل مانتا ہے کہ کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا. ان کا دل بولتا ہے، گھنٹی بولتی ہے، لیکن کمبخت وہ زبان سے نہیں بولتے. گھنٹی کا بولنا کیوں نہیں بولتے؟ گھنٹی کا بولنا ان کے اختیار میں نہیں. کیوں؟ دلیل سے بات کروں گا. اگر آپ نے ذرا ذوق پیدا کیا تو بات بڑی مزیدار ہو جائے گی. کیوں؟ آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو بات سمجھ آئے گی.
کہ دلیل سے بات کروں گا انشاءاللہ کہ اس گھنٹی کا بولنا اس کے اختیار میں نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں. زبان سے بھائی موبائل بند کر دیں مہربانی کریں. زبان سے بولنا انسان کے اختیار میں ہے، دل کی گھنٹی کا بولنا انسان کے اختیار میں نہیں. بڑے لوگ ماشاءاللہ چھچ کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں میں کیا دلیل دینے والا ہوں. اس کی دلیل میں پیش کروں گا کہ آپ کسی خاص وقت کے لیے جب الارم لگا دیتے ہیں، ٹائم فکس کر دیتے ہیں، تو پھر وہ سوئی آپ کی گرفت سے باہر ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو ایک ٹائم کے لیے فکس کیا، اس پر وہ بولے گی. 12:01 پر اگر اس کو آپ نے لگایا تو پورے 12:01 پر بولے گی، نہ کم نہ زیادہ. حالانکہ کیا آپ نے ہی ہے اس کو پابند، لیکن جب آپ نے پابند اسے کر دیا تو اب وہ آپ کی گرفت سے باہر ہے، وہ بولے ہی بولے. آپ چاہے اب ناپسند کریں اسے کہ یہ کیوں بولنے والی ہے یا کیوں بولے گی، بھائی اب بولے گی، فکس جو ہے. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کی گرفت سے باہر ہو گئی، وہ بولے گی. کائنات کے خالق نے ہر ذی روح چیز کے اندر خطرات کے مواقع پر، الرٹ ہونے کے مواقع پر خطرات کی گھنٹیاں فٹ کر دی ہیں، فکس کر دی ہیں، کیونکہ وہ انسان کے بچپن سے بڑھاپے تک اور موت تک کے جتنے مراحل حیات ہیں سب کو جانتا ہے، سب اس کے سامنے ہے فہرست. اس کو پتا ہے کہ اس موقع پر اس کو کیا پیش آنا ہے، کیا چیز پیش آئے گی، کیا مصیبت اس کے سامنے آئے گی. چاہے جانور ہو، حشرات الارض ہو. آپ دیکھیں ایک چیونٹی جا رہی ہے، آپ اس کو روکتے ہیں، چیونٹی منہ پھیر کر واپس ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو بات کی، آپ نے اس کو سمجھایا، مالک نے اس کے اندر وہ گھنٹی فٹ کر دی ہے جو اس کو خطرے کی گھنٹی الرٹ کر دیتی ہے. جانور ہو، بلی ہو، کتا ہو، کوئی جانور آپ لے لیں، جب آپ اس کو روکیں گے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنے والے ہوں گے تو دیکھیں جانور جو ہیں وہ کان اٹھا لیتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، گھنٹی بول جاتی ہے انہیں کہ مجھ سے کچھ ہونے والا ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بڑا عقل دیا، مجھے بڑی عقل دی، مجھے بڑا شعور دیا، مجھے بڑا علم دیا، مجھے بڑی دانش دی، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں بڑا امیر ہوں، میری دنیا سلام کرتی ہے، میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا لیڈر ہوں، صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، کچھ بھی ہوں. اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. سب کچھ یہ تیرا خود کو سمجھنا ہے غلط، میں اتنا بتائے دوں کہ تو کچھ بھی نہیں. ارے جس چیز کو سے تم الرٹ ہو جاتے ہو، گھنٹی بج جاتی ہے، وہ تو جانوروں میں بھی وہ سسٹم ہے. پھر تم میں، کیونکہ دیکھیں نا، مالک تو وہ سب کا ہے نا، مالک کو اپنی مخلوق محبوب ہے، وہ کرم کرتا ہے اپنے مخلوق پر. اس نے تمہیں عقل دی، شعور دی. بے وقوف انسان، تو کسی وقت اکثر مار کھا جاتا ہے، انسان ہو کر بھی خطرے کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، دعوت ملتی رہتی ہے، وہ بلاتا رہتا ہے، مگر تو اتنا غافل ہے کہ تجھ سے تو جانور اچھے ہیں جو جس گھنٹی پر پورا عمل کرتے ہیں.
اس پر حکم جو انہیں گھنٹی دے اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ انسان کی سرکشی ہے. اس علو اور بلندی کے باوجود میں یہ خامی بھی رکھی اللہ نے کہ وہ بہت ضعیف ہے. خلق کا ضعیف کمزور پیدا کیا. حالانکہ آپ بڑا دیکھیں گے بڑے بڑے تنومند آدمی جس سے جان والے موٹے تازے پہلوان ہٹے کٹے اللہ کے نزدیک وہ بھی ضعیف ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی جو خلقت ہے، اس کی جو سرشت ہے، اس کی جو جبلت ہے، اس کی جو ماہیت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس میں ضعف ہے. ضعف میں نے رکھ دیا ہے. یہ باتیں تو بڑی کرتا ہے، بڑا گرجتا ہے، لیکن جب یہ بزدلی پہ آ جائے تو بڑے بڑے جسے والوں کو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ جتنے ان کے جسے ہیں لیکن ایک چوہے جیسے ان کی ہمت نہیں، ان کی جرأت نہیں، ان کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. اور ایک پتلے دبلے بدن کا انسان جس کو انسان کہے گا کہ میں تھپڑ مار کے سے اڑا دوں، وہ ڈٹ کر پہاڑ کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے. جی سادی نے اسی لیے کہا تھا نا گلستہ میں، بزرگی بعقل است نہ بسال. بزرگی کا تعلق، بڑے پن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، سالوں کے ساتھ نہیں ہے. کہ کسی کے 70 سال ہو جائیں تو وہ بزرگ ہے، وہ عمر کا بزرگ ہے، عقل میں 7 سال کا ہے. بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر 100 سال ہوتی ہے اور ان کی عقل 10 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر پختگی کے اعتبار سے 100 سال کے آدمی کے برابر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے عطا فرما دے. تو یہ انسان کے اندر جو گھنٹی ہے خطرے کی کہ تو یہ کر رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے، تو ہم سب کچھ وہ سمجھ کر جان کر پھر جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے. اسی لیے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. افسوس ہے ان نمازیوں پر جو غفلت برتتے ہیں اپنی نمازوں سے. جب اپنی خلوت میں ہوں تو نماز نہیں پڑھتے، اور جب لوگوں میں آ جائیں تو نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور گھر کی جو عام استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اگر ان سے مانگی جائیں تو وہ بھی نہیں دیتے. مثلا دیا سلائی ہوگی، توا ہو گیا، نمک ہو گیا، یہ معاون ہے. اس قسم کی جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں اگر ان سے، ان کے بخل کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ عام گھر کی استعمال کی چیزیں ان سے مانگی جائیں تو وہ کہتے ہیں جناب پنجابی ذرا کسی مفتی صاحب اے مثلا کار مانگ کے دے جی ہے ذرا چٹنی کٹنی کوٹنا دیو، وہ کل پج گیا، جھوٹ مار چھوڑا کوٹنا نہیں دے جی، چٹنی کٹنی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، معاون چھوٹیاں موٹیاں چیزیں. بخل کا یہ عالم ہے. کوئی پنجابی کا لفظ نہیں ہے. تو ریا جو ہے نا جی، ریا انسان کو مار دیتی ہے. کسی عمل میں بھی ہو، کسی کام میں ہو، تو ریا کاری جو ہے اللہ تعالی کے ہاں مقبول نہیں ہے. کوئی عمل مقبول نہیں. تصنع، بناوٹ. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، پتے دیکھیں، درخت دیکھیں، کوئی چیز بھی دیکھ لے، اس میں کوئی تصنع ہے؟ اوریجنل جو چیزیں ہیں، اوریجنل چیزیں، کوئی تصنع نہیں ہے. اس میں وہ فطری نیا پن، کشش، جاذبیت، جس سطح کی وہ چیز بنائی گئی ہے اس میں جو وہ خوبیاں اس میں رکھی گئی ہیں
وہ اس سادگی کے ساتھ دل کو کھینچتی ہیں. یہ وہ حسن ہے جو میک اپ کا محتاج نہ ہو. اچھے بھلے چہرے ہوتے ہیں اتے تھپ کے سب کچھ تے برباد کر چھوڑیں, تکنے تے دل نہیں کرنا. تو جو اللہ نے شکل دی ہے انسان کو اچھا بنایا ہے, اگر اس کو اس دائرے میں رکھ کر استعمال کرے تو آپ دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام کا کتنا حسن تھا. ساری دنیا کو میرا خیال ہے آدھا ان کو ملا اور ساری دنیا کو آدھا تقسیم ہوا, اتنا حسن. لیکن کوئی آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ وہ میک اپ کرتے تھے یا کوئی چیز لگاتے تھے. سادگی نہیں جی, ہاں سادگی بھی ایک جنس ہے. مرزا بیدل فرماتے ہیں, چلو مولانا حضرات بیٹھے ہیں, سامعین ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں ذوق نہیں ہے, بڑی سمجھ ہے آپ میں, لیکن ذرا تھوڑے سے اپنے ذوق کو تازیانہ لگائیں. یہ عام مولویوں کی تقریر نہیں ہے. میں جو بول رہا ہوں میرے ساتھ کچھ مہر علی کا ذوق بھی ہے, علم بھی ہے, صوفیاء کا ذوق بھی ہے, ان کا کلام ہے, ان کی دنیا ایک میرے ساتھ ہے. یہ صرف مولویت نہیں ہے جو تو آپ ہزار مجھ سے زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کر بولتے ہیں. تو میں جو یہ سودا جو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے, خصوصاً اس دور میں ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ سادگی جنس چو آئینہ دکانیں دارم, سادگی جنس چو آئینہ دکانیں داریم, زینت ما بمتائے دگرامی باشد. میں سمجھاؤں گا. سادگی کی ایک جنس ہے. ہماری جو دکان ہم نے لگائی ہے, مرزا بیدل شاعر ہے بہت بڑا فارسی کا, تو کہتا ہے کہ سادگی کی جو جنس ہے آئینے کی طرح. آئینہ دیکھیں نا شیشہ, اس میں کیا ہوتا ہے سادگی, اوپر کوئی سادہ وہ چیز ہوتی ہے جو بالکل صاف ہو. سادہ اس کو فارسی میں کہتے ہیں سادہ. سادہ شیشے آئینے میں جو جنس ہے اس کے پاس, دولت ہے, وہ کیا ہے؟ صفائی, سادگی. اگر سادگی نہ ہو تو آپ اپنا چہرہ نہیں اس میں دیکھ سکتے. اس کی سادگی ہے, صفائی ہے. سادگی بمانا صفائی ہے جی. تو وہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتی ہے وہ صفائی. تو شیشے کے پاس, آئینے کے پاس سادگی کی ایک جنس ہے, صفائی یہ باطن کی ایک جنس اس کے پاس ہے. اس کے پاس اندر کی صفائی کی ایک دولت موجود ہے جی. تو اس کی وہ کہتا ہے کہ آئینے کی طرح ہم نے بھی سادگی کی ایک جنس لگائی ہوئی ہے. سادگی کی ایک جنس ہم نے بھی آئینے کی طرح رکھی ہوئی ہے. سنیے ذرا, میری طرف متوجہ ہوں کہ سادگی جنس چو آئینہ دکانے داریں, سادگی جنس چو آئینہ دکانے داریں, زینت ما بمتائے دگرامی باشد. یہ اپنی عاجزی اب اور اپنے انکسار کا ذکر کر رہا ہے. تمام کمالات ہونے کے باوجود, تمام کمالات ہونے کے باوجود اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے. اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. یہ عظیم آدمی کی بات ہے. یہ بھی اس میں بھی ریا ہوتی ہے. بعض لوگ ریاکاری کے لیے کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں جناب, میں تو بڑا عاجز مسکین ہوں. اندر چنگا پلا ہٹا کٹا ہونا ہے, اس نے اندر کبر ہوتا ہے, جھوٹ بولتا ہے جی. تو جو اللہ کے مقبول ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں, تو وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں.
سادگی جنس آئینے کی طرح، چشتی صاحب آئینے کی طرح ہمارے پاس اگر کوئی جنس ہے، مال ہے، دولت ہے تو صفائی باطن ہے، ہمارا اندر صاف ہے، اور اپنے اندر کے صفائی کی سے ایک ہم نے دکان آراستہ کی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی دولت نہیں، صرف اندر کی صفائی ہمارے پاس دولت ہے۔ یہ شیشہ کہتا ہے، آئینہ کہتا ہے، کم درجے کا آئینہ آپ خرید کر لے جائیں بازار سے، بڑی تھوڑی قیمت ہو، لیکن اس کی مین چیز کیا ہوگی؟ صفائی، باطن کی صفائی۔ 5 روپے کا بھی اگر ایک شیشہ ہے نا، آئینہ ہے، تو ایک 5 کروڑ کا بھی ہے، ان میں جو قدر مشترک ہے وہ صفائی ہے۔ اس کو بھی دیکھ کر آپ اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں، 5 روپے والے کو بھی، 2 روپے والے شیشے کو بھی، اور 5 ارب والے شیشے میں بھی آپ اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ قیمتوں میں فرق ہے، صفائی میں برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اندر کی صفائی جو ہے، اس نے کہا کہ ہم نے ایک دکان لگائی ہوئی ہے اپنی۔ یہ آپ جائیں نا، یہ جو خشک میوے بیچتے ہیں، اوپر لگا ہوتا ہے نا شیشہ، آگے رکھی ہوتی ہے وہ سارے میوے چلغوزے۔ کبھی جائیں نا راجہ بازار، وہ کیڑا بازار ہے، سبزی منڈی، اتھے جاؤ آپ دیکھیں تو کیا لگتا ہے؟ ڈبل دکان لگتی ہے۔ سنیے، بڑی مزے کی بات ہے، ڈبل دکان لگتی ہے۔ کیوں؟ اسے وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ شیشہ کہتا ہے کہ مال تو باہر رکھا ہوا ہے، مال تو باہر رکھا ہوا ہے، میں ہوں پیچھے، میرے پاس صفائی باطن کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے پاس اگر کوئی دولت ہے تو باطن کی صفائی ہے۔ باطن کی صفائی کا مزہ دیکھو کہ ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ دکاندار کی دکان 2 چاند ہوگی، ڈبل ہو گئی ہے۔ ہماری جو آبادی ہے وہ دوسروں کے سامان کی وجہ سے ہوتی ہے، سامان دوسروں کا ہوتا ہے اور گھر دکان ہم چمکا لیتے ہیں۔ شیشہ یہی ہوتا ہے نا، دکان شیشے کی چمکتی ہے، اندر اس کے سینے میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن مال دوسرے کا ہوتا ہے۔ وہی جو کروڑوں روپے کا مال اس نے پیسے خرچ کر کے باہر رکھا ہوا ہے، وہ صفائی باطن کی وجہ سے شیشے کے ہاتھ میں مفت آ گیا، اس نے اپنے اندر ایک دکان سجا لی۔ تو پتہ چلا جن کے باطن صاف ہوں ان کا کیا مقام ہوتا ہے جی، جن کا باطن صاف ہو ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو جس طرح دکان پر یہ سامان آپ کو اس کے اندر نظر آتا ہے، تو مرد کامل جو ہے، اللہ کا مقبول انسان، اس کے سر فہرست انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، اور اس کے بعد ان کے نائبین مقبولین، اللہ کے جو ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، خاصان حق ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے دل بھی تزکیہ نفس اور خلاف شہوات کر کے، شہوات کے مخالف چل کر، تزکیہ نفس کرنے کے ساتھ عبادت کی وجہ سے جتنے یہ مفاسد ہیں اور جتنی یہ رذیل صفات ہیں، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دل کے آئینے میں وہ صفائی آ جاتی ہے کہ پھر وہ دکان کی مثال سامنے رکھیے تو پھر ساری دنیا کی چیزیں ان کے دل کے آئینے میں متمثل ہو کر آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں کہ پھر وہ دکان کی مثال سامنے رکھیے تو پھر ساری دنیا کی چیزیں ان کے دل کے آئینے میں متمثل ہو کر آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں جی۔ میں نے آپ کو ایک دنیا کی مثال بھی دی، دنیا کی مثال بھی دی، آپ دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزرگوں کے ضرور عقیدت کریں، نہ اگر دل نہیں چاہتا نہ عقیدت کریں،
کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں چونکہ پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ جناب اپنے بزرگوں کی طرف ہم کھینچ رہے ہیں. نہیں, آپ نہ کریں بے شک. صرف میں نے ایک مثال دے دی ہے, آپ اس پر غور کریں کہ اگر یہ دنیا کا بے حس شیشہ جس میں نہ کوئی طاقت ہے, نہ جان ہے, نہ کوئی شعور ہے, نہ کوئی عقل ہے, نہ کوئی سمجھ ہے, نہ آنکھ ہے, نہ کان ہے, تو اس کو یہ مقام ہے کہ صرف اس کے پاس جوہر ہے. جوہر کیا ہے؟ جو آئینہ ٹوٹ جائے تو آپ یوں دیکھیں اس کے اندر لکیریں نظر آتی ہیں, وہ جوہر ہوتا ہے. تو جس کے اندر وہ جوہر, وہ اس آئینے کو آپ دیکھیں گے تو شکل نظر آئے گی. ویسے شیشہ جو گاڑی پر لگا ہوتا ہے اس میں آپ کو ہر شیشے میں شکل نظر نہیں آتی. جس میں جوہر ہوں دکھانے کے وہ آئینہ دکھاتا ہے جی. جس میں جوہر ہوں شکل دکھانے کے وہ آئینہ شکل دکھاتا ہے. ارے آئینوں میں بھی فرق ہے, ٹوٹ جائے تو دونوں کا کانچ زخمی کر دیتا ہے, بے جوہر شیشے کا بھی اور جوہر والے کا بھی زخمی کرنے میں دونوں برابر ہیں, لیکن چہرہ دکھانے میں برابر نہیں ہے. جس میں جوہر رکھا گیا, استاد نے رکھا, کارخانے والوں نے رکھا, بنانے والوں نے رکھا, وہ چہرہ دکھائے گا. اسی لیے جب جس وقت بوجال نے کہا نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد جیسا بدصورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, تو حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر کہا کہ اس جیسا حسین میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. تو یہ رپورٹ سرکار مدینہ کے پاس جب پہنچی کہ ابو جال نے یہ کہا اور ابو بکر صدیق نے یہ کہا, فرمایا دونوں نے سچ کہا. کیوں؟ رومی کہتے ہیں کہ گفت مل آئینہ مسئول دوست, گفت مل آئینہ مسئول دوست, ترکیو ہندی ہما بیند کے اوست. فرمایا دونوں نے سچ کہا, میری مثال تو اس آئینے کی ہے جس کو میرے مالک نے, جس نے اس آئینے کو پیدا کیا ہے, جس نے محمد کے آئینہ دل کو پیدا کیا ہے, اس نے اس کو ایسا سیکل کیا ہے, ایسا صاف کیا ہے, ایسا واش کیا ہے, ایسا دھو دیا ہے ماں سوا کے دھبوں سے, جہالت کے دھبوں سے. ہمادانی کا جوہر بھر کر, جملوں پر توجہ کریں اہل علم, جہالت کے دھبے دھو کر, ہمادانی کا علم جوہر رکھ کر جب مجھے سامنے لایا تو کیا ہوا؟ میں تو سیکل کرتا ہوں اپنے مالک کا. کوئی ترکی آئے گا, کوئی سفید آئے گا, کوئی کالا آئے گا, کوئی سرخ رنگ لے کر آئے گا, جو کچھ اس کی شکل ہوگی وہ اپنے آپ کو اس میں وہی کچھ دیکھے گا. کیونکہ ابو جہل جہالت کا باپ ہے, ابو جہل ہے جہالت کا باپ ہے, یعنی وڈا جاہل ہے. اور صدیق اکبر ہے. اس لیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں کی نگاہوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. دور دونوں کو ایک ہی ملا ہے, محلے کوچے بھی وہی ہیں, آنا جانا بھی وہی ہے. کملی والے سے ملاقات ابو جال کی بھی ہوتی ہے, صدیق اکبر کی بھی ہوتی ہے.
وہی محلے ہیں، وہی کوچے ہیں، وہی گلیاں ہیں، لیکن وہ آنکھ نہیں، وہ سمجھ نہیں، وہ شعور نہیں، وہ دانش نہیں، وہ دل نہیں، وہ درد دل نہیں، وہ سوز نہیں، وہ گداز نہیں، بلال جیسی آواز نہیں، عمر جیسا انداز نہیں۔ وہ درد نہیں، وہ انداز نہیں، ہیں جی، بلال جیسی آواز نہیں، بلال جیسی آواز نہیں، اور صدیق جیسا انداز نہیں، اور ابو موسیٰ اشعری جیسا گلے میں ساز نہیں۔ اور یہ ساری باتیں کیوں ہیں کہ اس نے جوہر نہیں رکھے، کسی میں رکھے کسی میں نہیں رکھے۔ جس میں جوہر رکھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے، وہ پکار اٹھے کہ تیری ہر ہر ادا کو میں جان گئی نا، تیری ہر ہر تیری ہر ہر تیری ہر ادا کو میں جان گئی نا، روپ بدلا تو کیا میں پہچان گئی نا، روپ بدلا تو کیا میں۔ نظر والے بول اٹھے، ذوق والے ہو کے سنو، جے اس چھچ نے مزاج اتے ٹرے ہو تے اے انجیے جس طرح اللہ تعالیٰ روڑیاں کوڑیاں تے بدل وسا چھوڑے۔ جے کدے اللہ تے رسول تے انہاں دے مقبولہ نال کوئی درد دی دولت تو انو ملی ہے تے او دل رکھ کے، او کان رکھ کے سنو، مولوی دا کان نہ رکھو۔ توری ہر ادا کو میں جان گئی نا، توری ہر توری ہر ادا کو میں جان گئی نا، روپ بدلا تو کیا میں پہچان گئی نا، روپ بدلا۔ بھائی دیکھیں نا، میں مشرک نہیں ہوں، بے فضل تعالیٰ آپ بھی نہیں ہیں۔ مجھے کچھ کہتے ہیں جناب کہ میں دیوبندی خیال، میں مشرک نہیں ہوں، بے فضل تعالیٰ آپ بھی نہیں ہیں۔ مجھے کچھ کہتے ہیں جناب کہ میں دیوبندی خیال کا ہوں، کوئی وہابی بھی کہتے ہیں۔ جن مسئلوں میں میں وہابی ہوں ان میں آج بھی ہوں، لیکن جو میں اب بول رہا ہوں میں اس میں شاعر ہوں۔ میرا ذوق اللہ کے فضل سے لطیف تر ہے، لطیف ترین ہوں، تو میں اس کو پہچاننے کے لیے ایک لفظ پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں معاذ اللہ حضور کو اللہ سے ملا رہا ہوں، معاذ اللہ نہیں، اللہ اللہ ہے اور حضور حضور ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، لیکن میں فرق بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا فرق۔ اللہ سب کچھ ہے، لیکن کملی والے نے اللہ کو کائنات میں ظاہر کیا، ظاہر کیا۔ ایک تو اللہ نے خود کو خود کائنات میں ظاہر کیا نا، اگر خود ظاہر کرنا کافی ہوتا تو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟
کیا کروڑوں سال پہلے یہ آسمان زمین یہ نہیں بنے ہوئے تھے؟ اتنا ظاہر ہو کر بھی پوشیدہ سمجھا خود کو. فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. پھر صرف مخلوق کو نہیں پیدا کیا، مخلوق کے اندر وہ جوہر والے پیدا کیے جو سب مخلوق سے اوپر جوہر رکھنے والے ہیں، جن پر بشریت کا اطلاق تو ہوتا ہے لیکن کوئی بشر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ان کے علم میں، نہ ان کے کمال میں، نہ ان کی صفات میں، نہ ان کی عادات میں، نہ ان کی ذات میں. تو کیا ہے اتنا بڑا جلوہ؟ درخت کھڑے ہیں، سورج چمک رہا ہے، زمین تے بندہ ہی کوئی نہیں جڑا تکے اس زمین تے بندہ ہی کوئی نہیں جڑا تکے، جڑا اس سورج دی قدر کرے، جڑا چاند واپس آنے دی راتی والقمر اذا تلاہا، جس ویلے راتی آندا ہے سورج دا جانشین بن کے، اس نو ویکھنے والا بھی کوئی ہوئے نا. تے اس چمگادڑ دی پرانی عادت ہے، اس ویلے انسان بنے نہیں ہے، بڑی پرانی چیزاں نے. جانور انسان کو پہلے جمے، انسان بڑے کٹ تے بعد پیدا ہوئے نا، یہ جانور بڑی پہلی مخلوق ہے. اے سارے نہیں عادت آئی، پر ایک چمگادڑ دی عادت آئی، اس ویلے بھی دیہڑی منہ باہر نہیں کھڈا چکڑیا، اس نہ دشمن نہیں چند سورج دی روشنی نال ایسا کوئی ویر ہے، اس منہ نہیں کڈیا باہر. تے ویکھنے والا کوئی، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ دیکھنے والے بنائے. پھر دیکھنے والوں میں ذات کے جلووں کو مزید دکھانے والے پیدا کیے، تو پھر یہ محفل آراستہ ہوئی اور جوہر ان میں رکھا. کیا میں بات کر رہا ہوں؟ جوہر، دکھانے کا جوہر. ایک تو دیکھنے کا ہوتا ہے، دیکھنا تو آپ کرتے ہیں نا، دیکھتے تو آپ ہیں، دکھاتا آئینہ ہے. دیکھیں آپ آئینے کے پاس چشتی کیوں جاتے ہیں؟ آئینہ دیکھنے کے لیے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے. آئے ہائے آئے ہائے میں آہنا ہونا میں مال بہوں، میرے دادے باؤ جی بہوں بن چھوڑیا میرے نال، تے میں ہن کیڑی کیڑی جا کڈاں، کیڑی گڑ جے ٹوراں. آئینے تے میں گل یاد آ گئی، ماں یاد کرایو جتھے میں بولنا پیا ہے جی. زیب النساء شیشہ منگوایا، چین نے بادشاہ پیش کیتا تحفاتن، کروڑوں روپے دا شیشہ، بڑا قیمتی شیشہ تھا. نوکرانی جو ہے وہ اٹھا کر لائی، اساں لگا ٹھڈا، او ٹہ پے تے شیشہ گیا ترٹ. اس وقت دیاں نوکرانیاں دا علم دا مقام سی کہ موضوع تب آسان شیر کہہ دیاں سن. ہوں تو جڑے مالک انہوں نے سرتی گل کرنا نہیں، نوکرانیاں تو بیچاریاں گئیاں گونگیاں ہو گئی. جڑے مالک انہوں سیدھے منہ گل کرنی نہیں، اٹکلیاں نہیں. تو اس کے کیتا، اس آخیا مصرا آخیا ہوں کمنی آئی نہ زیب النساء کول، پہ شیشہ میں کروڑا روپیہ نہ تروڑ رہی ہوں جڑا تُدھاں بادشاہ چین دیتا ہے. اس آخیا کہ از قضا آئی نئے چینی شکست، اس آخیا ملکہ اے اللہ نی تقدیر ہے کہ 1 کروڑا روپیہ نہ شیشہ جڑا ماں آکھے ہی چاہ کے آن وہ میں نے کو ترٹ گیا، ٹہ پئیاں میں تا. ہائے 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 ویکھو زیب النساء کیا مصرا لایا اسی ویلے ہے جی. میں اے مصرا سن کے زیب النساء دی قبر تے گیا دلی تے. اسی ذوق والے لوگ ہاں جی.
تلاش کرنے تو بعد زیب النساء دی قبر دا پتہ ملیا میں آکھیا تھی کدرے دفنے اللہ تو دا مکھے جوار رحمت جگہ دے وے کیا مصرع دیتے ہی تو اس آکھیا نوکرانی آکھیا کہ از قضا آئینہ چینی شکست دیکھو نا اسے بڑا فلسفہ میں دسنا پیا پتہ نہیں او عورت ہی نا نوکرانی زنانی ہی نا او کیا آنی از قضا آئی نئے آئی آئی تے وہاں پر اے نہیں لیا کوئی نہیں از قضا آئی نئے چینی شکست مثال آیا کس سے النساء اس آکھیا غصہ نہیں چڑھیا ملکہ وہاں اپنے ذوق اچ مست ہو گئی اس آکھیا کہ خوب شد سامان خود بینی شکست اس کے آکھیا خود بینی کہتے ہیں تکبر کو بندہ ویکھنا ہے نا شیشے ہیں بعض دفعہ اس واسطے حدیث چاہیا جس وقت آپ آئینہ دیکھیں اگر آپ کو اپنی شکل بھلی نظر آئے تو آپ ماشاءاللہ کہیں اس طرح آپ نظر بد سے بھی بچیں گے اور آپ کے اندر کبر بھی نہیں پیدا ہوگا اپنی مالک کی طرف رجوع کریں کہ میں وہی ماشاءاللہ کیا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا میں اس طرح ہوا ہے جی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خفا ہوں گی تم سے اس نے کہا کہ نہیں خوب شد چنگا ہویا ہے یہ تروٹ گیا نا شیشہ تے چنگا ہویا ہے کہ ویکھایا تے میں نے آکڑ پیدا ہویا میں کیڈی سونی ہاں آکڑ پیدا ہویا اے آکڑ نہ جڑا سامان ہے چنگا ہویا ٹوٹ گیا تے حضور فرمایا میں آئینہ دوست صاف کیتا یا اللہ دا صاف کیتا ہے آئینہ ترکی تے ہندی حبشی موبائل بند کر دیو اے جو کچھ جے چہرے کن کے آنن او آپے تکنن منڈے تو پھر وہ جی گال کر چھوڑ بو جال نہیں پیڑی شکل ہی تاکہ آپے ہی تکیا سے آنکھوں لگا پیڑا ہے تے صدیق سونا آیا اس آکھیا محمد بہت سونا ہے تے بعد دفعہ آئینہ غیریت اور جڑی جو تعلق ہوتا ہے چونکہ اس سٹیج پر بازوق لوگ بڑے بیٹھے ہیں میں ان کے حوالے سے یہ ایک اور شعر سناؤں گا پھر بات کو بڑھاؤں گا کہ جو دوست کی یکتائی کا وحدہ لا شریک کے جو قائل ہیں وہ غیریت کو پسند نہیں کرتے ہے جی وہ ذات کو ذات کی حیثیت سے جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آئینہ کیا ہے آئینے میں ایک مثل پیدا ہو جاتی آپ سامنے جائیں تو آپ کی شبیہ اس کے اندر آئے گی آپ باہر ہیں وہ اندر ہے جو آئینے کے اندر ہے وہ آپ ہیں لیکن آپ نہیں ہیں آپ تو باہر ہیں آپ نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی ہیں آپ من وجہ ہیں اور من وجہ نہیں ہیں بھی اور نہیں بھی تو وہ کہتا ہے محبوب دیکھ رہا ہے شیشہ آ گیا ذوق رکھنے والا اس کا شیدا اس نے دیکھا کہ آئینہ دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے آئینہ
کہ اے تکنا جڑا نا شیشیاں تو دا اے ماں چنگا نہیں لگنا پیا. ٹھیک ہے تو سونا ہے تو ویکھ رہے ہیں کہ میں کے ہاں وہ اسی جے جاننے ہیں تو کے میں اس ہاں چانے دی کے لوڑے ساڑھے سامنے آ کے تک اپنے ہاں اے بے جان چیز یہ کہ بول سی اے اس ہاں وجہ تے نہیں پاؤں لگا شیشے ہاں وہ اسی تے اے وہاں کہ تو دا ویکھ کے مرنے والے ہاں. اس واسطے آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے آئینہ پھینک دے کہ تماشا نہ چاہیے ارے تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے تو چاہیے. تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے اسے تجھ سا نہ چاہیے اسے تجھ سا نہ چاہیے اسے. ہیں جی تجھ سا نہ چاہیے آئینے میں تجھ سا ہے تو نہیں ہے تو ہمارے دل کے آئینے میں ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو فرمایا میں آئینہ ہوں جو تو کائنات کی جو چیز میں نے آپ کو مثال دی مضمون کو دیکھیں کہ شیشے والی دکان والی ساری چیزیں چائیاں چمائیاں یا وچ نہیں ہونیاں کوئی شیشہ چاہ کے کھڑنے آپ چائیاں چمائیاں یا وچ چلیاں بھی نہیں. اس لیے جب عارف کامل انسان کامل اپنے دل کو آئینہ تجلیات یار بنا لیتا ہے تو کائنات کی تمام اشیاء چائیاں چوائیاں یا انہوں نے سینے چاونیاں. اس واسطے میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کرنا نہ میں قائل ہوں نہ میں خوشامد کرتا ہوں لیکن گھر کا آدمی ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں ایک واقعہ بات بتا رہا ہوں کہ آخری وقت میں ان کا جب ذات کے ساتھ وہ ایک رابطہ ہو گیا تھا عالم استغراق میں تھے تو آنکھیں بند رہتی تھی تو صوفیاء سے جو تعلق رکھنے والے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ قاعدہ ہے اہل علم کا یہ تحریر ہے یہ ایک مستند مقولہ ہے کہ جب عالم اور فاضل کی مجلس میں بیٹھو تو زبان پر کنٹرول کر کے بیٹھو کہیں پکڑ لے گا تمہیں اور جب عارف کامل شیخ کامل کی محفل میں بیٹھو تو دل پر قابو رکھ کر بیٹھو کیونکہ وہ خطرات قلب جو ہیں دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی آگاہ اللہ اس کو کر دیتا ہے وہی شیشے والا اس کا مقام ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتائی میں عقل سے بات کر رہا ہوں ملا کر تو انہوں نے عرض کی کچھ فرمایا ہاں ذرا آپ اس دنیا میں آئے کہا کیا حال ہے بھائی تیرا ہمارے ہاں نماز پڑھاتے تھے میرے استاد بھی تھے فارسی کے مولانا اللہ بخش صاحب مٹھیال والے انہوں نے خود مجھے سنائی یہ بات تو کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو آپ نے پوچھا نڈیا کتھوں آیا ہے میں کہا جی میں کچھ کہاں کے گالے
میں نے حافظ کا یہ شعر پڑھ دیا کہ جام جہاں نماست ضمیر منیر دوست اظہار احتیاج خودی جاچ حاجت است. کہ میں جناب کیا آپ کے سامنے عرض کروں، دوست کا جو ضمیر ہے، دل ہے، یہ تو جام جہاں نما ہے، وہ فریدوں کا جم کا پیالہ جس میں ساری دنیا نظر آتی تھی. مرد کامل کا تو دل وہ ہوتا ہے، یہاں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرمایا اگے ایڑے ہو کے آپ کنڈی تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا بس اس گل اتے پکا رہمی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ دنیا ہے کہ اعضائے ظاہری جواب دے دیتے ہیں اور یہ اندر کے جو حواس ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اندر کا شیشہ کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. آپ کو میں بات سناؤں، حضرت فرید الحق والدین گنج شکر اجودھنی پاک پتن شیف تشریف فرما تھے. ایک دفعہ ایک فقیر بڑے گندے کپڑے میلے کپڑے تے جیسا پنجابی چاہنے نا لیلا لمکنیاں ہی تے روٹی کھانے نا تے ایویں لیلا لمکا ہے گندا بالکل. ہاں جی، کوئی سلام نہیں دینا، کوئی مسافہ نہیں کر، وہ بھی کھڑا ہوا تھا. سلطان المشائخ نظام الدین محبوبی الہی جیسے اور خواجہ حضرت بدر الدین اسحاق دلوی جیسے مرید، صابر علاؤ الدین صابر کلیری جیسے مرید کھڑے تھے، بیٹھے تھے، حاضر خدمت تھے. بابا صاحب تنگ آ گئے، کہنے لگے مجھے اللہ اللہ کرنے نہیں دیتے، مخلوق نے مجھے گھیر لیا ہے، میں کیا کروں؟ میرا دل ہے کہ میں ویرانے میں چلے جاؤں، وہاں وقت گزاروں، اللہ اللہ کروں، اپنے مالک کو یاد کروں، نماز روزہ کروں. یہ دل میں سوچا، کہا نہیں منہ سے. ویسے گھبرائے ہوئے تھے، دنیا مل رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں. اس زمانے میں جناب نہ کوئی موٹر نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی دنیا آتی تھی وہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اب کیا کروں؟ وہ جو گندا مندہ درویش کھڑا تھا نا پاس، اب محبوب الہی کو، بدر الدین اسحاق کو، صابر علاؤ الدین کو پتہ ہی نہیں. وہ جو گندے مندے جس سے کپڑے اور میلا کچیلا تھا نا، وہ بابا فرید کے سر پر آ گیا. اس آگیا فرید اتنے تک میں در، اس آگیا تیرے تے میرے کے فرق ہے؟ بابا صاحب تے سر تے کھلو گیا. اس آگیا دس تیرے تے میرے کے فرق ہے؟ تیریاں دو اکھیاں نہیں تے میریاں بھی تک دو اکھیاں، تیریاں دو ٹنگاں میریاں بھی دو ٹنگاں، دو ہاتھ تیرے بھی دو میرے بھی، ہر چیز جو تیری ہے وہ میری ہے، میں تیرے جہاں. تے پھر کیڑی گل ہے کہ اتنی مخلوق نو اللہ تیرے دروازے تے بھیجدا ہے تے پھر تو نخرے کرنا جے میں باہر چلا گیا؟ یاد رکھ، تو میرے جہاں میرے تیرے چ کوئی فرق نہیں، لیکن میرے در نہیں بھیجیا، تیرے در بھیجدا ہے. تے اے گل نہ کر مت کل کوئی سلام بھی نہ دیوی، ڈر بے نیاز کو لوں. بابا صاحب کہتے ہیں میرے اندر دل، میرے اندر خیال تھا جس کو میں نے ظاہر نہیں کیا، وہ فقیر، وہ درویش جو اللہ کا مقبول تھا اور اس کا آئینہ دل صاف تھا، اس کا ظاہر میلا تھا، باطن صاف تھا. ہمارا ظاہر اجلا ہے، باطن میلا ہے. ہمارا ظاہر سنیں، اس پر میں ایک شعر اپنا ربائی سناتا ہوں. باطن بھائی کوئی اعتراض نہ کرنا، ہم صوفیوں کی دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ مشرک ہی کہیں گے، وہ کہتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو ریا، میں کہہ رہا ہوں ریا کی بات چشتی میں ان سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا ذوق تے آ گئے ہیں تو گل ایک کراں. میں ایک عرض کر رہا کہ ریا جو ہے یہ بہت بری بات ہے.
ہمارا باطن پلید ہے، ظاہر صاف ہے، ظاہر پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ نے باطن کو صاف کرنے کے لیے فرمایا. میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں. حضرت میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ کے مقبول، لیکن ظاہری طور پر میں چونکہ علماء بیٹھے ہیں میں اس لیے بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر کسی حوالے سے میں کروں گا تو وہ صوفیاء کی زبان سے یا ان کی بات جو میں نے اپنے لفظوں میں کہی ہے، بات ان کی ہے، واقعہ ان کا ہے، اس کو میں نے اپنے لفظوں کے قالب میں ڈھالا ہے، وہ بھی ان کے حوالے سے بیان کروں گا. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو صوفیاء پر کرے، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. تو حضرت میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ کے لیے مشہور تھا کہ وہ ظاہر نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی ان کو کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو فقہ کے مطابق کبھی جس کو نہ دیکھا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، لہذا ان کی نماز جنازہ رکھ دی گئی. ان مولوی جو حضرات تھے بڑے بڑے علماء، اس کے ماڑی دانشمنداں، ان کے قریب کوئی جگہ ہے، وہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، وہ خچر پر کتابیں لاد کر لائے تھے کہ میں جو وہاں اس کی نماز پڑھے گا میں اس پر فقہ کے فتویٰ صادر کروں گا. علماء، اس کے ماڑی دانشمنداں، ان کے قریب کوئی جگہ ہے، وہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، وہ خچر پر کتابیں لاد کر لائے تھے کہ میں جو وہاں اس کی نماز پڑھے گا میں اس پر فقہ کے فتویٰ صادر کروں گا. میرے دادا پیر میر علی شاہ چلے گئے. میاں فضل الدین نے کہا کہ میں بدعتی ہوں، میں ساز سنتا ہوں، میں آواز سنتا ہوں، میں آواز کا رسیہ ہوں، میں چشتی نظامی صابری ہوں، زیادہ سے زیادہ مشرک ہوں. یہ تو فیصلہ میرا مالک کرے گا، پر میں مروں گا تو میری قبر کے اندر گھس کر سارنگی بجانا. سارنگی بجائی گئی اور کہا تھا کہ میرا جنازہ کوئی نہ پڑھے. لوگوں نے خلیفہ عرض کی تھی کہ بلا وہ فلانے مفتی صاحب نے تو فتویٰ دے دیتا ہے جے اے ہے ہی مشرک تے بدعتی، اس دی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ مکی نوالی تو علی کے کفن پوائی کے منجی میری رکھی چھوڑو، رکھ دیو. ایک شاہ سوار آئے گا اور نماز پڑھائے گا. ہوں پتہ نہیں شاہ سوار کیڑا ہے. اس وقت نہ کوئی موٹر نہ کوئی شہ. پیر میر علی شاہ صاحب میرے دادا کوڑے تے بیٹھے کلیام میں پہنچے. پیر صاحب کہندے مخلوق کھلوتی سی. مولوی صاحب نے کہا اس دی ایک بندہ جنازہ نہیں پڑے گا. بابا صاحب فرمایا کہ اے تو مفتی ایک بندے دی گال کرنا ہے، میرے جنازے دلی دے لوگ بھی شامل ہون گے. اور دلی دے بندے کتوں آؤن جی؟ پتہ لگا تھوڑی دیر قافلہ آیا، اس ویلے قافلے چلنے پشاور جا رہا سی، اتھوں لگیا جی 200-400 بندہ وہ دلی والا بھی شامل ہو گیا. پیر صاحب گئے، اتنی مخلوق تھی کہ پیر صاحب نے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھی کرائیں، اور میرے دادا نے وہاں کھڑے ہو کر، وہ صرف پیر نہیں تھے، نذرانے بٹور والے، جیبیں گرم کرنے والے، ہے جی مشکل کشا اور حاجت روا کہلوانے والے، امور غیب میں ہاتھ ڈالنے والے، اللہ کی تقدیر کو بدلانے کا دعویٰ کرنے والے، وہ عاجز بندے تھے، ایسے پیر نہیں تھے. وہ عرض کی بڑھ کر کہ مالک میں جا رہا ہوں، اس کا باطن جانے اور تو جانے. اس کو ظاہر میں نماز میں کسی نے نہیں دیکھا. تو گئے تو فرمایا کھڑے ہو کر، کوئی کتاب پاس نہیں تھی، ذالکل کتاب اندر تھی. فرمایا جس کو علم کا دعویٰ ہے میرے علی کھڑا ہے، جس کو میاں فضل الدین کلیامی کے ایمان میں شک ہو وہ یہاں مناظرے کے میدان میں اترے. 10 منٹ میرا دادا کھڑا رہا، کوئی بندہ نہیں اترا. آخر آپ نے جنازہ پڑھایا، نماز پڑھائی آپ نے. تو ان پر اعتراض کیا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے میاں صاحب پر. میاں صاحب ان سے عمر میں بڑے تھے.
پاک پتن شریف حاضر، وہ بھی حاضر ہوتے تھے توسیع شریف سے، اور یہ بھی حاضر ہوتے تھے. تو فرمایا کہ تم خواجہ البخش صاحب بڑے سپیڈ پٹھان، بہت سخت تھے. بڑے بڑے مشائخ کو نماز نہ پڑھنے پر وہ پٹوایا کہ ان کے مریدوں سمیت وہ سب بھاگ گئے. پٹواتے تھے وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا. پیر پٹھان آ گیا، اس آقا او کلیام والا فضل الدین بھی آیا ہے، وہ مسیتی نہیں آیا. کم گئے سارے، آخیا یہ کٹواسی ہو. سنو گل ہے جی، کیوں جی رفیق مزہ آیا کہ نہیں؟ آ گیا نا. ہوں تک انہیں پیڑ بھی بھریا گیا. گل پیڑے دی ہو رہی ہے نا. فرمایا کہ تسی کہ کرو کہ او تکو فضل الدین کلیامی بابا آیا کہ نہیں نمازاں مسیتی چ؟ کہ جناب وہ تک کوئی نہیں. اس آخو جے دیگری نے نمازاں چ نہ آیا تو میں کٹ سہی. پیر پٹھانا کو آگے بھیجا حضرت خواجہ البخش تونسوی، جس نے متعلق میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے ملفوظات موجود ہے کہ میں توسیع شریف حاضر ہویا نوجوانی دی عمر 22-23 سال عمر سی انہوں نے. حضرت خواجہ البخش دی 70-80 سال دی عمر. فرمایا کہ میں ہندوستان میں نے ایسا کوئی شیخ نہیں دیکھا جس کی نظر میں دنیا داروں پیسے روپے مال کی قیمت جو ہے وہ رتی کے برابر بھی جس کی آنکھوں میں اس کی قیمت نہ ہو. وہ اللہ بخش توسیع کے بغیر اور کوئی آدمی نہیں تھا. اتنا مستغنی آدمی، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا، اتنا بڑا شیخ. دلی کے 2-4 مشائخ کو چنگا لم کڑائی نے چنگا کٹیا نے ہونا. صاحب سلسلہ پیراں صاحب سلسلہ میں انہوں نے نہ کرنا تے بڑے بڑے بڑا پیر ہے، بڑا کٹوایا حضرت خواجہ البخش صاحب. تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پیر بننا ہے تو نماز نہیں پڑھنا. اتنا پابند شریعت، لیکن چڑھ گیا عارف دے ہاتھ، حضوری دے ہاتھ بہ گیا. او 4 مشائخ تا ہور جے انداز دے ہے نا، اندر دے راز تا انداز جاندا ہے. لیکن فضل کریامی جڑا ہے درد دا تے ایک گداز دا ایک سرمایہ ہے اور پیکر ہے. پیر صاحب میرے علی شاہ صاحب فرماندے ہیں کہ جو صاحب حال اور وجد ہونے کے منکر ہیں اگر پاک پتن کا دروازہ گزرتے ہوئے میرے پاس ہوتے اور میں بتاتا کہ جب فضل الدین کلیامی کی پالکی گزرتی تھی تو ان کے ایک ایک انگ سے جو ذکر ذات ہو کی آواز ہوتی تھی اور تراک تراک ہوتی تھی وہ میں سنتا تھا. گواہی پیر مہر علی شاہ صاحب دے رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں دے رہے سیدھے. یہ وہ فضل کلیامی ہے، یہ وہ فضل کلیامی ہے کہ گاڑی پیر مہر علی شاہ صاحب کی گزری کلیام کے پاس سے تو فرمایا، لوگ تو بہت سی باتیں بڑھا دیتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے یہ کیا کلیام والوں نے یہ، زیادہ باتیں نہیں ہوتی، اپنی طرف سے نہیں بڑھانی چاہیے. جو ان کے تعلق اور رشتہ جس حد تک ہے وہ ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو گزرے تو استاد محبوب عالم صاحب جو ان کے ساتھی ہوتے تھے خادم، ان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کلیام کے پاس سے گزر رہے ہیں. فرمانے لگے کہ گاڑی کی کھڑکی کھولو ذرا درد کی ہوا آئے. یہ وہ فضل الدین کلیامی ہے. ہاں تو جناب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر عصر کے وقت دونوں طرف نہیں آئے، پھر پیغام بھیجا مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹتا ہوا آؤں گا، تمہیں پیٹتا ہوا لاؤں گا یہاں. بابا ٹس تو مس نہیں ہوئے. عشاء دا ٹائم ہویا جس ویلے نا، ہائے 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 اللہ اکبر. جس وقت عشاء کا ٹائم ہوا خواجہ البخش توسوی رحمت اللہ علیہ دیکھتے رہے دائیں بائیں، سارے مشائخ حاضر. اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں بابا صاحب کے ہاں پورا ہندوستان آتا تھا. اب تو وہ لوگ تو نہیں ہوتے نا اتنے، تو رش تو بہت ہوتا ہے لیکن کام کے آدمی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ہمیشہ صرف رش کو نہیں دیکھنا چاہیے، کام کے آدمی کو دیکھنا چاہیے کتنے آدمی ہیں. تو وہ جناب جس وقت انہوں نے پتہ کیا نا تو خواجہ البخش صاحب نے دیکھا
نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، کوئی نہیں آیا، سارے بڑا غصہ کہ ابھی میں اس کو پیٹوں گا نکل کے۔ جب سلام پھیرا نا تو خواجہ البخش صاحب علیہ رحمت نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو میاں فضل کلیامی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صف میں، بائیں طرف پھیرا تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ البخش کانپ گئے کہ میں تو ہاتھ پا بیٹھا دلی والے پیر سمجھ کے، یہ تو کوئی ہور بندہ ہے۔ جب ڈیرے پر پہنچے تو حضرت شہنشاہ مشائخ، اس کی ثانی نہیں تھا، پیر پٹھان جیسا شیخ نہیں تھا دنیا میں، بہت بڑا شیخ تھا۔ اللہ اکبر، ان کے حالات میں جانتا ہوں، جن کو نہیں پتا ان کو کیا پتا، میں جانتا ہوں ان کو، ان کی شان کو، جو ان کا مرتبہ اللہ کے جو نزدیک ہے وہ تو نہیں جانتا، جو دنیاوی جاہو جلال تھا۔ تو خواجہ البخش صاحب خود اٹھ کر حضرت میاں فضل کلیامی جو صابر صاحب کے حجرے کے پاس ایک مٹی پر پڑے تھے، حضرت میاں فضل کلیامی جو صابر صاحب کے حجرے کے پاس ایک مٹی پر پڑے تھے، اللہ اکبر، مٹی پر پڑے، ہاں جی، کیا کہہ رہے تھے؟ کرا لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، او میرے پیر صابر کلیری، لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو، تیرے جوار رحمت لیٹے فضل الدین کلیامی، مت کوئی خیر دا کوئی پاسا آویں کوئی کاسا پری ویں خیر پہ جاوے، اتنا شیخ علا دینے والا البخش نو۔ البخش صاحب حاضر ہو گئے، کھلوتے، آکھو لگے سائیں میں معذرت کریندا، معذرت کریندا سائیں میں، بڑی بات تھی حضرت البخش صاحب کا یہ کہنا، جس کا پہاڑ جیسا دل جو سلاطین وقت کے سامنے بھی ڈٹ کر رہا، سائیں میں معذرت کریندا، میں بھول گیا تھیا، میں بھول گیا۔ پتہ ہے اللہ کی ذات کے سمندر میں فنا فضل کلیامی نے آنکھ اٹھائی اور دیکھا ایک بہت بڑا شہنشاہ مشائخ کھڑا ہے جس کی روب سے طریقت کی دنیا کانپتی ہے۔ کہنے لگے، اوئے میں اب یہ میاں فضل صاحب کی زبان استعمال کر رہا ہوں، میری ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے، اوئے اللہ بخش، او اللہ بخش، تیرے دادے دا منہ مینو مارد ہے، شاہ سلیمان توسوی اتھے حاضر ہوندے پاک پتن تے میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دے ہے تے اس ہاتھ دا مینو لحاظ ہے۔ پھر ایک جملہ فرمایا، حضرت البخش چپ، یہ انہوں نے حالات چھپی ہے، کلیام شریف تو کتاب چھپی ہے، یہ حالات میں ہے ان کے، یہ بات ان کے حالات میں چھپی ہے۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا، اللہ بخش، کچھ ایسے بے نمازین دنیا تے، دنیا میں کچھ ایسے بے نمازی ہیں جو اللہ کے حضوری کی صف میں پہلی صف میں بیٹھنے والے ہیں، تو کچھ وہ نمازی ہیں دنیا میں جو آپ کو نظر آئیں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ان کے دل غافل ہیں، ریا کی نماز پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ وہ ریا کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کی صف جو آخری صف ہے نا جوتوں والی، اس میں بھی ان کا مقام نہیں ہوتا،
ہیں جی، تو میں نے اس مفہوم کو پیش کیا. اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. نماز حضوری کیا ہے؟ یہ سلطان باؤ صاحب کے رنگ میں میرے شعر ہیں. ہاں، تو اس میں اگر ہو لگا دیں تو یہ بالکل حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ صاحب کے شعر کے طرز میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں. میں یہ چھپیں گے تو اس میں میں بات یہ لکھوں گا. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اور اس کو ہو اس سے ہٹا دیں تو یہ سیف الملوک کے وزن کے شعر ہیں. اس میں اگر پڑھنا چاہے تو ہو ہٹا دیں تو وہ اس طرز میں پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے اس میں عرض کیا جو فلسفہ تھا حضرت فضل الدین کلیامی کیا کہہ رہے تھے، یعنی ہمیں، وہ تو پاک لوگ تھے نا، ہم لوگوں کو حضرت فضل کلیامی کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کو تے کی واجب کی فرض تیرے، کی واجب کی فرض تیرے، جے تو پریم نماز نہ نیتی کی واجب تے فرض تیرے، جے تو پریم نماز نہ نیتی کی واجب کی فرض تیرے، جے تو پریم نماز نہ نیتی جنہ دے دل وچ یار وسے، جنہ دل وچ یار وسے، انہاں کدی قضا نہیں کیتی جنہ دے دل وچ یار وسے، جنہ دے دل وچ یار وسے، انہاں کدی قضا نہیں کیتی وضو تیرے دا کی فائدہ، وضو تیرے دا کی فائدہ، جد اندر لکھ پلیتی وضو تیرے دا کی فائدہ، جد اندر تیرے پلیتی دسے بھید نمسدی دا، دسے بھید نمستی دا، جس بے پیمانے پیتی بھید نہ دسے مستی دا، جس بے پیمانے پیتی جنہ نصیر حضوری پائی، جنہ نصیر حضوری پائی، نہیں محتاج مسیتی
نصیر حضوری پائی، نہیں محتاج مسیتی۔ یہ خاصان حق ہیں جو معذور ہو جاتے ہیں جلوہ ذات تجلی ذات میں کھو کر، اس انتہائی منزل پر جا کر اگر ان وجوہات کی وجہ سے شریعت ان کو معاف کر دے کہ تم تو کھو چکے ہو، اور جو اپنی عقل سے اوپر ہو چکا ہو اس پر تو شریعت بھی پابندی نہیں لگاتی، تو یہ ان لوگوں کا چند لوگوں کا جن کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی مسجد میں جانا چھوڑ دیں کہ تم تو کھو چکے ہو، اور جو اپنی عقل سے اوپر ہو چکا ہو اس پر تو شریعت بھی پابندی نہیں لگاتی، تو یہ ان لوگوں کا چند لوگوں کا جن کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی مسجد میں جانا چھوڑ دیں، ہم نے حاضری دینی ہے، سمجھ آئی نا؟ ہم اس مقام کے نہیں ہیں، ہم نے جانا ہے، ہم نے مسجد میں پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی فضل الدین کلیامی جیسا آدمی نہیں جا سکا تو اس کے آگے کچھ چیزیں بھی ہیں، کچھ منزلیں بھی ہیں، ہاں جی؟ تو وہ یہ میں نے جو کہا ہے نا کہ اس دا دسے بھید نہ مستی دا جس بے پیمانے پیتی ہوں۔ پیمانہ ایک ظرف ہے، ٹھوس چیز ہے، تو جو شراب کے بغیر نشے میں ہو جائے وہ اپنی مستی کا بھید نہیں بتاتا کہ مجھے کس چیز نے مست کیا۔ بھائی مست تو کرتی ہے شراب، وہ تو اس نے پی نہیں، پی جاتی ہے شراب پیمانے سے، وہ اس نے منہ لگایا نہیں، تو مستی کہاں سے آ گئی یہ وہ بھید بتاتا نہیں۔ بھید نہ دسے مستی دا جس بے پیمانے پیتی ہوں۔ پیمانے سے پی کر تو سب مست ہو جاتے ہیں، لیکن جو نگاہ سے پیتے ہیں، جو کسی کی توجہ سے پی کر مست ہو جاتے ہیں، تو ایک ٹھوس چیز جو ہے وہ مسجد ہے نماز کی۔ نماز کے لیے مسجد ہے ہمارے جانے کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ لیکن جس کو اللہ نے وہ شراب جو مست کرتی ہے بے پیمانے کی، تو جس نے مسجد اور کسی جگہ جانے کے بغیر اپنی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے حاضر رکھا ہو کہ تو میرا حاضر باش بندہ ہے، 24 گھنٹے میری تجلیات کا مطالعہ کرنے والا ہے، میری حمد و ثنا کرنے والا ہے، تو وہ مسجدوں کا محتاج نہیں رہتا۔ اس پر آپ یہ اعتراض نہ کیجیے۔ میں نے اس پر ایک فارسی کا ایک شعر ہے، مجھے اپنی غزل کا آ گیا کہ صرف مسجدوں میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ قبول نہ کرے۔ ہاں، نروم بمسجد اگر کشاں ز جنوں سری غلطم مخاں۔ یہ میری مرزا بیدل کی زمین پر غزل ہے میری۔ نروم بمسجد اگر کشاں ز جنوں سری غلطم مخاں، بدرے کے خم شوداسماں، بدرے کے خم شوداسماں، چھ بساط پشتے نماز من، چھ بساط پشتے نماز من۔ میرے غزل کا شعر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر میں دوڑ کر مسجد کی طرف نہیں جاتا تو میں بڑا تقوی پر ناز ہے، نخرہ کرتا ہے، یہ ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے وہی ڈیرے ڈال لے۔ الذین ہم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے جاتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو ریا کے لیے، تو مطلب ہے کہ میں اگر تمہاری طرح دوڑ کر مسجد کی طرف نہیں آتا تو بے وقوفی کی وجہ سے مجھے غلط آدمی نہ کہے، مجھے فاسق فاجر نہ کہے کہ یہ مسجد نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ بدرے کے خم شوداسماں،
جس دروازے پر آسمان اپنی اتنی چوڑی عریض پشت کو جھکائے ہوئے ہے. آسمانی پشت دیکھو نا، پورے اکناف عالم کونے سارے چکے ہیں اس جگہ. مفتی مدد کہنا ہے جی اس دی خالقیت معبودیت دا ویکھو سامنے مظاہرہ کہ اتنی عریض اور چوڑی پشت والا آسمان ہر پاسو چکیا ہے. کیڑی چوڑی کنڈ چکی ہے، اس تو وڈی کو کنڈ ہے. اوے جس دے دروازے تے آسمان جی چوڑی اور کروڑاں تے خرباں میل جتنی چوڑی کنڈ چکی ہوئے، چے بساتے پشتے نماز من، چے بساتے مینڈی اتنی لوکی جئی اتھے کنڈی نہیں کہ حیثیت ہے. اے کس گینے قطار وچے اتھے اے چکی تے کہ جے نہ چکی تے کہ ایڈیاں وڈیاں کنڈاں چکیاں یا تے اس دی خدائی وچ فرق کوئی نہیں پا سکیاں. جو ہے وہ ہے وے ہیں جی. اتنی سکڑی ایتا نہیں میں کنڈ جڑی اتھے کہ وعدے کرسی تے کہ کاٹے کرسی. اے او گالے کہ تیری نیت خلوص ہوئے، ریاکاری نہ ہو تیرے عمل میں، تو پھر وہ تیری مسجد کی حاضری بھی قبول کرے گا اور وہ بلائے گا. کیا بلائے گا کہ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا. پاواں تینے عملانہ رجسٹر کالا ہویا ہے نا، بہو پہنا ہے گندا ہے، یا توتا ہی بڑا چنگا ہو گیا. معافیاں منگیاں نہیں میں میں معاف کر چھوڑے. دونوں صورتاں چاہ جے رجسٹر کالا توتا ہی صاف ہو گئی تاوی آ. کیوں کہ میں نہ بخشن ہارا، میں اگر نہ بخشنا چاہسا تو میں اس صاف رجسٹر وچ بھی کچھ نہ کچھ تو غلطی کٹ دے سا. نخرا نہ کر توتے ہونے تے آج پھر بھی جے پرے ہی رجسٹر پھر بھی آویں. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا. مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا. ایک آنے میں رستے چ نعت دا ایک شعر میں تمہیں سناواں. اے ساری حضور دی نعت ہی ہوئی ہے. بہرحال افضل علی صاحب ایک شعر میں رستے سنایا. او شعر ماں شعر کسی کراچی نہ کوئی شاعر ہے تو سا کیا کہ میں کہ بھئی یہ میرے حساب اے نعت دا شعر حضور دی شان دے مطابق نہیں. او شعر ماں شعر کسی کراچی نہ کوئی شاعر ہے تو سا کیا کہ میں کہ بھئی یہ میرے حساب اے نعت دا شعر حضور دی شان دے مطابق نہیں. اس آ کیا کہ دل میرا گنبد خضرا ہے مدینہ میں ہوں. یہ تو مصرع ٹھیک ہے نا. دل میرا گنبد خضرا ہے مدینہ میں ہوں، مجھ کو دیکھو سگے سرکار مدینہ میں ہوں. ہن پہلے اپنے آپ نو اس گنبد خضرا آکھیا اپنے دل نہ، پھر اپنے پورے وجود مدینہ آکھیا، پھر آکھیا میں سرکار نے درنا کتا. ہن کتے نے دل وچ گنبد خضرا کنج آ گیا؟ کتے نے دل وچ مدینہ پاک جی شہ کے جا گئی. اے اس کو نہیں سمجھ آئی، اس بس آہ گیا ہے. اس توجہ ہونی کرنی چاہیے نہیں. پتہ نہیں کیڑا شاعر ہے. میں اس سے مصرع لایا. مصرع پہلے میں افضل علوی بیٹھا گواہ، میں اس سے پھر ایک اور شعر بھی آکھیا فی البدی. چشتی صاحب سنو. اس آکھیا نا کہ دل میرا گنبد خضرا ہے مدینہ میں ہوں، مجھ کو دیکھو سگے درگاہ مدینہ. یہ دوسرا مصرع میں نے کاٹ دیا. شعر کیا بنا؟ پہلا مصرع اس کا ہے، دوسرا میرا ہے. دل میرا گنبد خضرا ہے مدینہ میں ہوں، دل میرا گنبد
خضرا ہے مدینہ میں ہوں مصرا میں جڑا لایا ہے خاتم انگوٹھی خط میں نے خاتم حسن عقیدت کا نگینہ میں ہوں دل میرا گنبد خضرا ہے مدینہ میں ہوں مجھ کو خاتم حسن عقیدت کا نگینہ. اور اس کے بعد میں نے فی البدی شعر پیش کیا وہ بھی آپ سن لیں کہ جو مجھے در پہ بلاتے ہیں وہ آقا وہ ہیں جو مجھے در پہ بلاتے ہیں وہ آقا وہ ہیں جس میں عشق ان کا اترتا ہے وہ سینہ میں ہوں جس میں عشق ان کا اترتا ہے وہ سینہ میں ہوں جس میں عشق ان کا اترتا ہے وہ سینہ. تو بات کرنی چاہیے قرینے کے ساتھ. زیادہ علم بدہضمی پیدا کرتا ہے. کھانا انسان زیادہ کھا لے نا تو وہی غذا جو فائدہ دینے والی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے. زیادہ علم پڑ جائے بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے. علم والے تو بڑے علم ورتنے والے بہت کٹ ماواں دے جمے بہت کٹ پتر. علم کو ورتا نہیں سکتا. زبان میں فصاحت نہیں ہے. گنگے ہیں. کہنا کچھ اور چاہتے ہیں نکل کچھ اور جاتا ہے. ٹھیک ہے. اے آرزوے در یار کملی والے دے دروازے دی آرزو. تس ملے جے مچھی جے ہی تس ملے جے مچھی جے ہی پریم دے دریا تیراں تس ملے جے مچھی جہی تیرے پریم دے دریا تیراں ایک پھیرا تیرے دردا مینوں ایک پھیرا تیرے دردا مینوں لکھ بہشتی سیراں مولویاں روانا سڈیاں چونے والی گل ہے. مولوی نہیں رونا یہ اپنے مویاں تے نہیں رونے کدے. ہاں بچہ کو مار بھی جانے تو بکری گل ہے. ماؤ پیو تے نہیں رونے. آنے اللہ دی چیزاں ہی پرانیاں ہو گیا چلیاں گیا. رو پاؤ چھا لے رو پاؤ. تک کہنے زلزلہ آیا ہے کنج روایا اس مخلوق ہاں تسی ہلا کے ہی زلزلہ آن کے ہی رو سو پہلے رو پاؤ. جی ایک پھیرا تیرے دردا مینوں لکھ بہشتی سیراں
مکدی گل نصیرے آکھے پے پے تیریاں پیراں مکدی گل کملی والیا مکدی گل نصیرے آکھے تے پے پے تیریاں پیراں رکھی کول تے در تے ماری رکھی کول تے در تے ماری نہ پاویں وس غیراں رکھی کول تے کملی والیا میرے آقا رکھی کول تے در تے ماری نہ پاویں وس غیراں ہاں اس میں ایک حمدیہ نعت حمدیہ ایک بند سناتا ہوں پھر دعا ہوگی سب کے لیے میرا رازق میرا خالق میرا مالک میرا رازق غنی جہانوں میں بت ہرس ہوسدا رازق میرا غنی جانو میں بت ہرس ہوسدا وازاں مارے دیون تائیں وازاں مارے دیون تائیں میں ہر بوہے نسدا وازاں مارے دیون تائیں میں ہر بوہے نسدا چشتی حاضر ہو ذرا جے او فضل دا میہ وساوے جے او فضل دا میہ وساوے روڑیاں تے جا وسدا جے او فضل دا میہ وساوے تے روڑیاں تے جا وسدا اس دے باج نصیر نہ کوئی اس دے باج نصیر نہ کوئی میں عاجز بے قصدا حضرات یونان والے کچھ ساتھی ہیں یہ کیسٹ چونکہ یونان بھی جائے گی وہاں لوگ بہت شائق ہیں کہ میں وہاں ہوں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا اللہ نے چاہا تو سب حضرات جو ہیں یونان میں اور دوسرے ملکوں میں جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے
اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو یہاں سے ایک عشق مصطفیٰ اور اللہ کی توحید کی جو میں ایک شمع روشن کر کے بھیجتا ہوں، میں عاجز ہوں، عاجز انسان ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مالک خود پہنچاتا ہے آپ تک، وہ خود پہنچاتا ہے۔ جو اتنے دور سورج سے روشنی یہاں پہنچا سکتا ہے، وہ اس توحید اور رسالت کی روشنی ملک میں نہیں پہنچا سکتا، بغیر ملکوں میں سب میں پہنچا سکتا ہے، وہی بھیجواتا ہے آپ کی طرف۔ اور اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے، اگر کوئی لطف آتا ہے، تو یہ بھی میرے کریم کا کرم ہے، جس نے مجھے پیدا آپ کو اور مجھے کیا، کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کا فضل خاص ہے کہ اس نے میری بات میں کوئی اثر رکھا ہے، کوئی دو چار آدمی میری بات مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ورنہ مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اسے میں کوئی اپنی کمال سمجھوں، یہ میرے مالک کا کمال ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس مشت خاک کو جس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کسی قابل نہیں ہے، اس کو اس قابل بنایا کہ بڑے بڑے قابل لوگ انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں، اس قابل بنایا، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ تو یہ اس کا کرم ہے جو آپ کے دلوں تک اور ہر باشعور اور ہر وحدت پرست، واحد پرست، وحدت پرست، اللہ پرست، حق پرست، حق مست کے دل میں یہ بات انشاءاللہ اترتی ہے، اور جو ہمارے آنکھوں میں شرک اور بدعت کی دبیز پٹیاں بندھی ہوئی ہیں کہ ہم نے بعض انسانوں کو، بعض ایسی چیزوں کو جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہم ان کے شب و روز سے بھی واقف ہیں، ان کے ساتھ ہم وہ تصورات وابستہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہمیں کرنے چاہیے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اس شرک سے ہمیں بچائے، اور یہی تعلیم ہمارے بزرگوں نے دی، اولیاء اللہ نے دی، لیکن ہمیں وہ موحد بھی نہ بنائے کہ وہ توحید جس میں رسول اللہ کی گستاخی ہو، ہمیں وہ توحید بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس توحید سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ ہم سے وہ توحید کہلوائے جو کملی والے نے خود بیان فرمائی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا نیاز مند رکھے، ان کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق دے جن اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو اللہ نے خود عزت دی ہے، خود عزت دی ہے۔ اللہ نے جن کو عزت دی ہے، ہم کون ہیں ان کی بے عزتی کرنے والے؟ جو اللہ کی عزت دی ہوئی لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، وہ خود بے عزت اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات، با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ تو اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، جس کا قرآن میں ذکر ہوا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ اتنا بخیل بھی نہ کرے کہ عام ضرورت کی بھی چیزوں کو بھی ہم اپنے محلے والوں، مسلمان بھائیوں، انسانوں کو دینے سے گریز کریں، اور نماز پڑھیں تو ریا کی کریں، کوئی کام کریں، کوئی عمل کریں، اس میں ریاکاری ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ریا سے بچائے۔ سارے حضرات اپنی حاجتیں ذہن میں رکھ کر قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اپنی التجا کی جھولی پھیلائیں اس بارگاہ کریم میں۔ یا اللہ، یا رب کریم، آج کی اس محفل میں جو مجھے تو نے توفیق عطا فرمائی، اپنے شکستہ الفاظ میں جو کچھ میں بیان کر سکا، تیری شان کو، تیرے رسول کی شان کو، تیرے محبوبوں کی، تیرے مقبولوں کی شان کو جو میں سمجھ سکا، جو تو نے مجھے سمجھ دی، اس کے مطابق نے پیش کیا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے تو مجھے معاف فرما، اور اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف فرما، اور جو میں نے صحیح بات کی ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا اس کو، تاکہ وہ عقیدہ بنائیں اپنا، اور ایمان ان کا اور ہے، اس میں ترقی پیدا ہو۔ میرے مالک، اس پیغام، میرے مجھ کمزور کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا تو ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کو اتارنے والا ہے۔
میری آواز میں گداز پیدا کرنے والا تو ہے، میری سمجھ میں ارتقا پیدا کرنے والا تو ہے، میری گفتار میں، میری رفتار میں، میری ہر چیز میں مجھے کردار کی حیثیت سے بھی سرفرازی عطا فرما۔ میرے جرم اور خطا، میرے گناہ بخش میرے مالک، تو غفور الرحیم ہے۔ یہ اس مجلس میں جو تیرا مقبول بندہ بیٹھا ہے، جو تیرے کھاتے میں ہم سب سے اچھا ہے، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اور تیری جناب میں جو اچھے تیرے مقبول اور نیک لوگ صالحین پہنچ چکے ہیں، ان کی روحانی برکات کے تصدق ہماری خطائیں معاف فرما۔